بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دی ہیں نصیحت ماننے والوں کے لیے لہم دار السلام ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس وہو ولیہم بما کانوا یعملون اور وہ ان کا مولا ہے یہ ان کے کاموں کا پھل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے پیچھے دین اسلام کے متعلق پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے یعنی اس کے لیے نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے کہ اس کے لیے گناہ کے کام آسان ہو جاتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ جو سینہ کھولے جس کا اور وہ نیکیوں کی طرف آ جائے تو یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے کہ جو اس نے ایمان والوں کے لیے مقرر کی ہے سیدھی راہ سے مراد دین اسلام کا راستہ ہے شریعت کا راستہ ہے جو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا ہے اور پھر فرمایا آیت میں کہ ہم نے آیتیں تفصیل سے بیان کی ہیں نشانیاں کن کے لیے جو لوگ نصیحت مانتے ہیں ہماری آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو واقعی ہی ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی یہ کہے کہ قرآن ہدایت نہیں دیتا تو قرآن ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو کہ جو اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے جو واقعی ہی ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھے تو اللہ عز و جل اسے ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے اور جو اس میں نقص نکالنے کے لیے یا اس کے اندر خرابیاں تلاش کرنے کے لیے پڑھے گا تو اس کو پھر کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی نہ ہی اس کے ہاتھ کبھی ہدایت آئے گی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آیتیں بیان کی ہیں کن لوگوں کے لیے جو نصیحت مانتے ہیں جن کے دل میں واقعی ہی ارادہ ہے نصیحت قبول کرنے کا تو وہ لوگ اس سے ضرور نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ان کا انعام کیا ہے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا انعام یہ ہے کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے اور اس کو سلامتی کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کی برائی سے پاک ہے اس کے اندر صرف اور صرف سلامتی اور بس سلامتی ہے اور دوسری وجہ اس کو سلامتی کا گھر کہنے کی یہ ہے کہ جب جنتی وہاں پہنچیں گے داخل ہونے کے لیے جنت میں تو وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے جو جنتیوں کو کہیں گے کہ تم پر اللہ کا سلام ہو تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے فرشتے جنتیوں پر سلامتی پیش کریں گے اس لیے اللہ نے اس جنت کو سلامتی کا گھر فرمایا ہے اور یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اللہ اور فرمائے گا یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ قد استکثرتم من الانس تم نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا وقال اولیاؤہم من الانس اور انسانوں میں سے ان جنوں کے دوست عرض کریں گے
ربنا اے ہمارے رب استمتع بعضنا ببعض ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ قال اللہ فرمائے گا النار مثواکم آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ مگر جسے خدا چاہے گا، ان ربک حکیم علیم اے محبوب بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے۔ یعنی اکٹھا اٹھائے جانے سے مراد یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اس دن اللہ عز و جل اکٹھا اٹھائے گا اور جنوں سے کہے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ گمراہ کرنے سے مراد کہ انہیں جو ہے وہ جادو کی طرف اور اس طرح کے معاملات کی طرف لگا کر ان کو دین کی راہ سے بھٹکا دیا، اور جو دوست ہوں گے انسانوں میں سے جنوں کے، وہ رب سے عرض کریں گے کہ ہم نے تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ فائدہ اس طرح اٹھایا کہ جنوں نے انسانوں کے لیے کئی معاملات آسان کر دیے برائی کے، اور جنوں کا کیا فائدہ ہوا اس میں کہ کئی بیوقوف لوگ ان جنوں کی جو ہے وہ پوجا کرنا شروع ہو گئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے فائدہ اٹھا لیا، لیکن اب ہماری جو مدت ہم نے مقرر کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں جن کو اللہ چاہے، یہاں یہ جو فرمایا کہ ہمیشہ رہیں گے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اس کے بارے میں روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے استثناء فرمایا ہے یہ اس قوم کے لیے ہے کہ جن کی نسبت علم الہی میں ہے کہ وہ اسلام لائیں گے، یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن علم الہی میں موجود ہے کہ بعد میں جا کر یہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اللہ نے ان لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا کہ یہ لوگ جو پہلے گمراہ تھے، کفر کے اندر مبتلا تھے، لیکن جب بعد میں مسلمان ہو جائیں گے تو جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اور جو کفر پر مر جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہے گا، اس سے بچنے کی کوئی جو ہے وہ صورت باقی نہیں رہے گی۔ اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ہاں جس کو اللہ عذاب سے بچانا چاہے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہنمیوں کو مختلف عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا، تو کچھ وقت ایسا بھی آئے گا جس میں وہ کسی عذاب کے اندر نہیں ہوں گے، جب ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ جب جہنمیوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ کی اتنی سختی ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا دیا جائے، تو ان کو آگ سے نکال کر ٹھنڈک کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ زمہریر جگہ کا نام ہے جہنم کے اندر، جو ایک جگہ ہے جہاں ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا، اتنی سردی اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ ان کو وہاں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ اس وقت پھر فریاد کریں گے کہ اب ہم اور مصیبت میں پڑ گئے، تو اللہ انہیں وہاں سے نکال کر دوبارہ آگ کے اندر ڈال دے گا۔ تو یہ جو بیچ کا وقت ہوگا جب ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف جائیں گے، تو اس وقت جو ہے وہ کچھ ان کو عذاب سے چھٹکارا ملے گا، اسی کا تذکرہ یہاں آیت کے اندر فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کاموں کا۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو، نیک لوگوں کو ان پر مسلط بناتا ہے، حکمران کر دیتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہے تو اس پر ظالم کو، ظالم بادشاہ کو، ظالم حکمران کو مسلط فرما دیتا ہے، اور یہ بھی اس قوم کے کاموں کا ہی بدلہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ناانصافی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اس نے کسی ظالم کو ان پر مسلط کر دیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کیوں کرتے ہیں؟ بما کانوا یکسبون، یہ اس قوم کے کاموں کا بدلہ ہے کہ جب وہ ہماری نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے، ہمارے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑتی ہے، تو اب ہم جو ہے وہ اس قوم پر ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری جو ہے وہ پچھلی امتوں کے اندر بھی نشانیاں گزری ہیں کہ جب بنی اسرائیل راستے سے بھٹک گئے، حالانکہ بنی اسرائیل لاڈلی قوم کہی جاتی ہے رب کی، کہ اللہ نے اتنے انعامات اور اتنے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر بھیجے ہیں، لیکن جب وہ راستے سے ہٹے، دین حق کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان پر بخت نصر بادشاہ جو ظالم تھا اس کو مقرر فرما دیا، اس نے ان کو ان کے شہر سے نکال دیا، کئی لوگوں کو قتل کر دیا، بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا، توریت کے جو نسخے تھے ان کو معاذ اللہ جلا دیا، کئیوں کو جو ہے وہ ان کے اندر گندگی کے اندر پھینک دیا۔ تو یہ سارا جو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوا، کیا وجہ تھی اس کی؟
کہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی۔ آج ہماری حالت بھی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ اس آیت سے دلیل پکڑ لینی چاہیے کہ ہم خود برے ہیں، اس لیے اللہ نے ہم پر برے حکمرانوں کو مسلط فرمایا ہے۔ اگر قوم اچھی ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ حکمران بھی اللہ کی طرف سے پھر اچھا ہی آ جاتا ہے، ظالم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مسلط نہیں فرمایا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے جب تک لوگ اپنی حالت نہیں بدل دیتے ہم تب تک ان سے اپنی نعمت کو تبدیل نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اپنی نعمت کو کسی قوم سے واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کر دیتے۔ کہ اللہ کی نعمتیں ملی تھیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے اور اس کی عبادت کے اندر بڑھ جاتے، لیکن جب اللہ کی نعمتیں ملنے کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی نعمت کو ہم سے واپس لے لیتا ہے۔ یہی اللہ عز و جل کا اصول اور قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ سب کے لیے برابر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی برابر ہے۔ کسی کی جو ہے وہ کوئی خصوصیت اس کے اندر نہیں ہے۔ جب تک ہم دین حق پر، دین الہی پر چلتے رہیں گے ہم پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی رہیں گی، لیکن جب اس کی نافرمانی کرنا شروع کریں گے تو اللہ عز و جل ہم سے اپنی نعمتیں واپس لے لے گا اور ظالم لوگوں کو ہم پر مسلط فرما دے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔